بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج اس موضوع پر گفتگو کی 16ویں نشست کا آغاز کرنے میں جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اور آپ نے پہلی دفعہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیدنا علی اور امیر معاویہ کا باہمی جو ایک اختلاف تھا، جس کی نتیجہ ہمارے سامنے جنگوں کی صورت میں آتا ہے، اور آج تک مسلمانوں کے ہاں باقاعدہ فرقے بن چکے ہیں، مسالک بن چکے ہیں۔ ایک شدت آمیز رویہ ہے، گروہی اور مسلکی منافرت کی بھی بنیاد انہی تنازعات کو قرار دیا جاتا ہے۔ بنیادی سوالات زیر بحث آ چکے، تفصیلی نقطہ نظر ہم نے آپ کا جانا۔ اب کچھ ضمنی پہلو ہیں، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ میں وہ تمام متفرق سوالات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو لوگوں نے ہماری بحث کے نیچے پوچھے ہیں۔ کچھ اصولی بنیادی سوالات، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ نے تواتر سے بات فرمائی کہ کوئی ایسا سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا انتخاب کا جس کو سیدنا امیر معاویہ اپناتے، اور پھر اپنانے کے بعد اس کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ 1200 سال تک مسلمان بھی ایجاد نہیں کر سکے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں بھی مملکت کو وسعت ملی، بہت دور دور تک لوگ پھیل گئے، امال تھے، نئی نئی آبادیاں تھیں۔ آخر سیدنا عمر نے بھی تو ایک نظام بنایا، اور اس کے تحت ایک خلیفہ راشد کا انتخاب ہوا۔ وہ سائنٹیفک نظام تو موجود تھا، اس نظام کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اس بات کا کیا عذر ہے؟ میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا نظام تھا۔ یعنی اس نظام کی بنیاد تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو قیادت پیدا ہوئی تھی وہ بنائی گئی۔ تو اب تو صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ یعنی سیدنا عمر کے زمانے میں فتوحات کا جیسا طوفان اٹھا، جس طریقے سے بر اعظم کے بر اعظم مفتوح ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں پہلے مرحلے میں تو فاتحین ہیں، مفتوحین ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ یہ کوئی 1 سال میں 2 سال میں تو نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا۔ چنانچہ ان کے زمانے میں 10-12 سال تک لوگوں کے ہاں اسلام کی طرف رغبت ہوئی، لوگ ایمان لائے، بہت بڑے پیمانے کو شامل ہوئے۔ اب مصر میں بھی مسلمان ہیں، اب بصرے میں بھی مسلمان ہیں، اب شام و عراق کے دور دراز علاقوں میں بھی مسلمان موجود ہیں، اب خراسان تک میں مسلمان ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو آپ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں گے نا؟ اگر کوئی آپ جمہوری نظام یا شوروی نظام قائم کر رہے ہیں تو ضرورت کی فوراً نہیں پڑ جائے گی۔ جو نظام انہوں نے بنایا تھا وہ نظام جزیرہ نما عرب کے لیے بالکل موزوں تھا۔ یعنی جزیرہ نما عرب میں قریش کو سیادت حاصل تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی، اس کے نتیجے میں جو انصار کے اور قریش کے درمیان قضیہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ قریش کے حق میں بحیثیت جماعت یا بحیثیت گروہ اللہ کے پیغمبر کی شہادت کے بعد کسی بحث و نزاع کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور وہ چیز بھی بالکل بدیہی تھی اور اصول پر مبنی تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ الناس تبع لقریش، اس علاقے میں جزیرہ نما عرب میں قریشی کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ اس کے تحت ظاہر ہے کہ قریش کی وہ لیڈرشپ ساری مدینے میں آ گئی تھی۔ یعنی 2 چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ مدینے سے یہ ریاست بتدریج پھیلی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ کہاں پہنچی؟ یہ جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی تھی، اور جو لوگ وہاں نئی قیادت کی حیثیت سے پیدا ہوئے وہ سب ہجرت کے نتیجے میں مدینہ آ چکے تھے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو نظم بنایا گیا تھا جس میں قریش کی وہ لیڈرشپ جو مدینے میں آ چکی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ تو زیادہ سے زیادہ اور 5 سال چل جاتا۔ یعنی یہ چل ہی کیسے سکتا تھا؟ اس کو آپ آگے کے لیے نظیر نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ خود سیدنا عمر نے اس موقع کے اوپر جن لوگوں کو کہا کہ تمہارے ہی ہاں لیڈرشپ کا کوئی مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی نزاع ہو سکتی ہے، تو وہ کتنے لوگ تھے اور ان لوگوں میں سے کتنے رہ گئے تھے باقی؟ تو اب تو سلطنت جہاں تک پھیل چکی تھی، یہ ضروری تھا کہ آپ مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ آپ اس پرانے نظام کے تحت بھی کوئی فیصلہ کرتے تو وہ چل جاتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا اور یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہو جاتا اور اس سے وہ خلفشار پیدا نہ ہوتا اور اس طرح بلوے کی کیفیت نہ ہو جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا عثمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتے تو ابھی اسی نظام کے مطابق کوئی فیصلہ ہو جاتا اور قبول کر لیا جاتا۔ لیکن
اس خلفشات کے نتیجے میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا جو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اب کوئی نیا نظم بنایا جائے. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بلوا کیا وہ مدینے سے اٹھے تھے سارے کے سارے؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اب دور دراز جگہوں پر اپنے حقوق کا شعور بھی پیدا کر چکے تھے. وہ اعتراضات بھی کر رہے تھے غلط یا صحیح, اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. جو نظم بنایا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ نظم زیادہ سے زیادہ بھی اگر چلتا تو ایک اور انتخاب تک چل سکتا تھا. ٹھیک. اس کے بعد تو بہرحال جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ان لوگوں کو یا آپ نمائندگی دیں گے یا اس کی جگہ کوئی اور نظام بنائیں گے. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گی. ٹھیک. اچھا غام صاحب, آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے یہ جو منطقی ذہن ہوتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی سلطنت چونکہ وہاں بھی وسعت پا چکی ہے جو سیدنا عمر کے دور میں ہے اور سیدنا عثمان کے بعد بھی پا چکی ہے, وہاں ایک نظام تھا. سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا سیدنا عمر نے وہ جو وسعت پائی ہوئی سلطنت تھی اس کی اندر سے لیڈرشپ کو اٹھا کے عوام کی امنگوں کے مطابق لوگوں کو لا کے اس انتخاب میں شامل نہیں کیا, بلکہ جو مدینہ کے اندر لیڈرشپ تھی وسعت کے باوجود انہی کے اندر فیصلہ رکھا؟ اس کی وجہ میں نے بتائی نا آپ کو کہ ابھی تو وہ مفتوحہ علاقے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جیسے ہم نے پاکستان بنایا تھا. ذرا کبھی غور کر کے دیکھیے قبائلی علاقوں کو آپ نے کب یہ موقع دیا ہے کہ وہ آپ کے نظام کا حصہ بن جائیں؟ یہ دور جدید میں, اس 21ویں صدی میں, یہ ابھی سال 2 سال کی بات بھی نہیں ہے. 70 سال گزار دیے آپ نے. تو وہاں آپ یہ کیسے تقاضا کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر مفتوحہ علاقوں کو شامل کر لینا چاہیے تھا؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے سمجھیے. جب وسعت ہوتی ہے اور خاص طور پر فتوحات کے نتیجے میں وسعت ہوتی ہے تو پہلے امن و امان قائم کیا جاتا ہے. پہلے مفتوحہ قومیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے بیہیو کرنا سیکھتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک دعوت لے کے اٹھے ہیں. آپ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انگریز حکمران ہو گئے ہیں یا پرتگیزی حکمران ہو گئے ہیں. آپ ایک دعوت اسلام کی, اللہ کے دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو قبول کریں. تو وہ قبول کریں گے, جب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر تو وہ اس طرح مفتوح نہیں رہے. اب ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی. یہ حیثیت تبدیل ہونے کا عمل ایک دن میں کیسے ہو جائے گا؟ فتوحات ہوتے ہی کیسے ہو جائے گا؟ سلطنت کے وسیع ہوتے ہی کیسے ہو جائے گا؟ یعنی اس طرح ہوتا ہے. ہم اسی طرح ایمان قبول کرتے ہیں. دعوت پہنچے گی, کوئی آج ایمان لایا, کوئی کل ایمان لایا, تو سیاسی تبدیلی آنے میں 10-20 سال لگتے ہیں. جب وہ سیاسی تبدیلی آ جائے اور اس وقت بھی آپ اس کا لحاظ نہ رکھیں تو پھر سیاسی نتائج نکلتے ہیں اس کے. تو سیدنا عمر کے زمانے میں تو ابھی وہ تبدیلی آنے کا عمل شروع ہوا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر حالات ٹھیک رہتے تو سیدنا عثمان کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک گزر جاتا اور لوگ اسی نظم کو قبول کیے رہتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور جب نہیں ہوا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ سلطنت مدینے کے اندر موجود 4-6 بڑے رہنماؤں ہی کی عادت میں چلائی جائے گی؟ اچھا, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت باقی کتنے لوگ رہ گئے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص باقی ہیں, طلحہ باقی ہیں, زبیر باقی ہیں, چند لوگ باقی ہیں نا. سیدنا علی تو خود میدان میں کھڑے ہیں. تو یہ لوگ باقی ہیں. جو جنگ و جدال کا مارکا گرم ہوا اس میں یہ بھی رخصت ہو گئے. یعنی سیدنا طلحہ بھی رخصت ہو گئے, سیدنا زبیر بھی رخصت ہو گئے. تو ان کے بعد اب رہ کیا گیا ہے باقی کہ جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ اسی نظام کو چلایا جا سکتا؟ بہت اہم نقطہ. یعنی یہ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے لیے اب کون سا نظام ہوگا. یعنی اتنا بڑا اقدام ہو گیا, اور تعجب کی بات ہے کہ آپ اس کے مقابل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطنت بن گئی, بر اعظم کے بر اعظم فتح ہو گئے, ملک کے ملک اس کا حصہ بن گئے. لیکن کوئی بات نہیں ہے, مدینے میں جو 7-8-10 لوگ ہیں وہی مل کے فیصلہ کر لیں. بہت اہم بات. بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے, اس تبدیلی کو سمجھا جائے. تو اب مسلمانوں کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اب آئندہ نسلوں کے لیے اگر امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر نظم باقی رکھنا ہے تو کوئی چیز بنائیں. یعنی اب بتائیں کہ یہ سلطنت دور دراز کے علاقوں میں کس طرح سے ریپرزنٹیشن حاصل کرے گی. جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان کے حقوق برابر ہیں, بتا دیا نا, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ تو قرآن مجید کا اعلان ہے. تو جب ان کی حیثیت برابر ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے تو ان کی رائے لینے, ان کی رائے کو شامل کرنے کے لیے کوئی نظام بنائیں گے. نہیں بنائیں گے تو پھر بغاوت ہوگی, پھر وہی کچھ ہوگا کوئی سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوا. تو یہ میرے نزدیک تو یہ جو بغاوت ہے
یہ ایک الارم تھا، یہ بتا رہی تھی کہ آپ کا پرانا نظام نہیں چل سکتا. یہ لوگ جو مختلف علاقوں سے آ گئے تھے یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے نظام میں اب تبدیلی آنی چاہیے. یہ بھی بہت اہم بات ہے ہم سب. جب اس کو نہیں سنا گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی. یعنی خود بغاوت بھی اصل میں اسی چیز کی غمازی تھی کہ نیا سیاسی نظام، نیا طریقہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو بنانے کا پیدا ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک، آگے بڑھا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آپ کے پاس. یعنی یہ تو آنکھیں بند کر لینے والی بات ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. اس سے پہلے 4 آدمیوں نے مل کے مسلمانوں کے حکمران کو 5 لوگوں نے منتخب کر لیے، تب بھی کر لیں گے. ذرا دیکھیے تاریخ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا عمر کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو وہاں قریش کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری کم و بیش موجود ہے. تو 8-10 لوگ ہوں گے. آپ زیادہ سے زیادہ گنے گے انصار کے لیڈروں کو شامل کر دیں 15 لوگ ہوں گے. یہ سب مدینے میں ہیں. ان کو دعوت نے پیدا کیا ہے. اس وقت کے لیے یہ نہایت موزوں ارباب حل و عقد ہیں. انہی کی بنیاد کے اوپر ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسی کو جاری رکھنا چاہیے. یعنی اتنی بڑی تبدیلی آنے کے بعد اسے ہی جاری رکھنا چاہیے. اور دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی حضرت عمر نے نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ غلطی ہو گئی، نہیں کیا بالفرض. یعنی میرے نزدیک تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس وقت ابھی صورتحال میں وہ تبدیلی آئی ہی نہیں ہے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. اور وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکے. تو آپ نہیں دیکھیں گے تو زمینی حقائق تبدیل ہو جائیں گے. وہ اٹھیں گے اور اپنا وجود منوا لیں گے. چنانچہ نہیں دیکھا اگر تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت مدینے کی لیڈرشپ نے نہیں کی. پھر مصر سے اور بصرہ سے اور کوفہ سے لوگ آ گئے اور انہوں نے آگے دیکھیے کیا صورتحال پیدا کر دی. مدینے پر قبضہ کر لیا. امہات المومنین تک کے عزت و وقار کے خلاف بعض اقدامات کیے. مسجد نبی میں اب وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں کا خلیفہ جو اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. سیاسی یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو سیاسی حالات کی اس تبدیلی کو پہچانیے. ان کو محض آپ بلوائی کہہ کے رد کر دیں گے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ بلوائی تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک طائفہ باغیہ تھا. لیکن یہ بغاوت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے سیاسی اسباب دیکھنے چاہیے. تو وہ سیاسی اسباب محض یہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان کے بعض اقدامات پر اعتراض ہو رہا ہے، بلکہ ان علاقوں کے لوگ اب ایک طرح کی پارٹیسپیشن، ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں اس نظام کے اندر. یا پھر آپ کوئی متبادل صورت ان کو بتائیں کیا ہوگی. ٹھیک، ہم سب ایک نیا زاویہ نظر آپ نے آج دیا ہے. اسی بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور نقد، ایک اور آپ کے نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو استدلال نیا سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں یہاں تک کی بحث میں آپ سے اتفاق ہے. خود سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کا انتخاب کیا تو اس وقت بھی انتخاب کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تو وہ بھی شورائیت ہی پہ مبنی ہے. ارباب حل و عقد کا ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو موجود ہے، انہی کے ذریعے انتخاب کروایا گیا ہے، انہی کی تصویب، تائید اور انہی کے کہنے پر یزید کو مقرر کر دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ نظام تو پھر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں بھی جیسا بھی تھا، بہرکیف شورائیت 3 کا وہ جو اصولی نقطہ نظر وہ بھی تو موجود تھا، وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں. بس مشورے میں یہ لازم کر دیا گیا کہ انتخاب صرف میرے فرزند کا ہونا ہے اور کسی کا نہیں ہونا. دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، ان کو ملانا نہیں چاہیے. یا تو آپ یہ کہیے کہ اسلام کا اصول صرف یہ ہے کہ کوئی شخص جہاں سے چاہے آئے، آسمان سے نازل ہو جائے، تلوار سے حکومت پہ قبضہ کر لے، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا کہ وہ کسی ملٹری کا سربراہ ہے اور ایک دن مارشل لا لگا کے تختہ الٹ دے، بس اس کو مشورہ کرنے کا پابند کیا گیا ہے. تو یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر آدمی یہ کام کر لے گا. نہیں، اگر امرہم شورا بینہم بنیاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظم کو آزادانہ مشورے سے وجود پذیر ہونا چاہیے. یعنی جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص جہاں سے بھی آئے گا وہ اپنی مرضی کے مطابق مشورہ کر لے گا، چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا قبول نہیں کرے گا. کوئی ملوکیت، کوئی آمریت بھی مشورے کے بغیر نہیں چلتی. مشورہ کرنا پڑتا ہے، امراء سے کرنا پڑتا ہے، اعیان و اکابر سے کرنا پڑتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ کیا، لیکن مشورے کا ایک دائرہ تھا جس میں وہ کیا گیا ہے. یعنی وہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے تھے، بہت بڑا فیصلہ کر رہے تھے. میرے نزدیک وہ فیصلہ محض یہ نہیں تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا حکمران ہوگا یا کوئی اور ہوگا. یہ تو بڑا آسان فیصلہ تھا، اس کے لیے کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں تھی. وہ فیصلہ یہ کر رہے تھے کہ آئندہ اب یہ جو سلطنت ہے اس کا نظام کیا ہوگا. کیا یہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر چلے گی؟ کیا اسی طریقے سے شورا کے ارکان بیٹھیں گے اور بیٹھ کے وہ جس کا چاہیں گے انتخاب کر لیں گے؟ کیا یہ اصول ہوگا؟
تو پھر میں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس اصول کو اختیار کرتے تو ضروری تھا کہ اس کے لیے ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو متعین ہوتا، پھر وہ آپ کی ثوابدید پر نہیں ہو سکتا، پھر وہ علاقوں کی اور قوموں کی اور قبیلوں کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو نہیں بنا سکتے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں بنا سکتے تو یہ میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو توقع کر رہے ہیں کہ بننا چاہیے تھا، یعنی میرے نزدیک تو وہ حالات ہی نہیں ہیں، وہ سماجی شعور ہی نہیں ہے، دنیا بھی وہاں پہنچی ہی نہیں ہے، اس کا خیال ہی کیوں آئے گا؟ تو انہوں نے گرد و پیش میں دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت کے لیے تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ اب یہاں ملوکیت ہوگی، اس کے بغیر اس سلطنت کا نظم نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تو خانہ جنگی پر خانہ جنگی ہوتی چلی جائے گی، مختلف لوگ اسی طریقے سے میدان میں آئیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سلطنت سلطنت کے طور پر تاریخ کو منتقل ہی نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹ کے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا ہی حکیمانہ فیصلہ انہوں نے کیا، یعنی چونکہ مقابل میں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ دنیا میں جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو کوئی چیز اویلیبل ہونی چاہیے نا۔ اس وقت دیکھیے آپ، پاکستان بن گیا، ہندوستان کی الگ حکومت قائم ہو گئی، آپ کے پاس دسیوں کی تعداد میں وہ دساتیر موجود تھے، وہ بنے ہوئے آئین موجود تھے جو دنیا میں رائج تھے، ان کی روشنی میں آپ اپنے حالات کے لحاظ سے ایک آئین اور دستور بنا سکتے تھے۔ اس میں بھی آپ کو برسوں لگ گئے، اور بڑی دیر کے بعد کہیں جا کر 1973 کے دستور پر اتفاق ہو سکا۔ یہ کوئی آسان کام ہے جس کا ہم بیٹھ کے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ 2 منٹ میں بن جائے گا، اور پہلے سے کتنے نظائر موجود ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے تو کوئی نظیر موجود نہیں تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کو کس طریقے سے کسی پارلیمنٹ سے چلایا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کا کوئی تصور، اس کے قیام کے کوئی ذرائع، یعنی ہم حال کو ماضی میں کیسے داخل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ محض یہ فیصلہ نہیں تھا کہ میرے بعد کون حکمران ہوگا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا میرے بعد مسلمانوں کا اجتماعی نظم اب کس اصول پر چلے گا۔ ٹھیک، وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ ملوکیت کے اصول پر چلے گا، اور ملوکیت کا لازمی تقاضا ہے کہ خاندان کی حکومت ہوگی، اور خاندان وہ ہونا چاہیے کہ جس کو سیاسی عصبیت حاصل ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو امکان ہی نہیں ہے کہ ملوکیت بھی چل سکے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ملوکیت میں بھی فیصلے مشورے ہی سے کیے جاتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے فیصلہ مشورے سے کیا، رائے بھی لی، اپنے اعیان و اکابر سے رائے لی، اپنے قریبی لوگوں سے رائے لی، وہ لوگ کے جو میٹر کر سکتے تھے ان سے رائے لی، اپنے قبیلے کے لوگوں سے رائے لی۔ کیا انہوں نے جو اس وقت کانٹیسٹنٹ ہو سکتے تھے ان سب کو بلایا تھا؟ کیا سیدنا حسین کو بلایا تھا؟ کیا عبداللہ بن زبیر کو بلایا تھا؟ کیا عبداللہ بن عمر کو بلایا تھا؟ کیا عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا تھا؟ یعنی جو نئی قیادت پیدا ہو رہی تھی ان سے مشورہ کیا تھا انہوں نے، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو خاموش کرنے کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ ملوکیت اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے مقابل میں آواز اٹھائی جائے۔ ملوکیت آپ کو ہر طرح کی آزادی دے سکتی ہے، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، یعنی آپ کے مرکز میں ملوکیت قائم ہے، وہ بہت سی آزادی دے گی، آپ خطبے دیں، آپ علم پھیلائیں، آپ کتابیں لکھیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، لیکن سیاسی اختلاف کی اجازت نہیں دیتی، بن ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر۔ وہ نہ مغل اس کی اجازت دیں گے، نہ عثمانی اس کی اجازت دیں گے، نہ عباسی اس کی اجازت دیں گے، نہ اموی اس کی اجازت دیں گے، نہ دنیا کی کوئی ملوکیت دے گی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اپنے بعد ایک شخص کو مقرر کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصولی فیصلہ ہے کہ اب یہ نظم ملوکیت پر چلے گا، اور اس وقت کے لوگوں نے اس سے یہی میسج قبول کیا، اور بعد کے زمانوں میں آپ کے 26 کے قریب 1200 سال میں 26 کے قریب سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، سب اسی اصول پر قائم ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی کوئی دوسرا نظام نہیں اختیار کیا گیا۔ تو یہ وہ تاریخ کا جبر ہے جس کے سامنے آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں کسی ایک شخص کو متون نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو مجرم قرار دینا ہے تو پھر پوری مسلمان امت مجرم ہے کہ جو کوئی نظام نہیں بنا سکی امرهم شورى بینہم پر، اور بالآخر جب آپ کے نئے ملک بنے اور قومی ریاستیں بنی تو آپ کو مغرب کے بنائے ہوئے نظام کی ہر جگہ نکالی کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، ہم سب بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک اور ضمنی اشکال آخر میں رکھتا ہوں، ایک مذہبی ذہن کے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی پھر اس پوری گفتگو کا حاصل تو یہ ہوا کہ پھر خلافت سے ملوکیت تک کا سفر نہیں ہوا، ملوکیت ہی اصل تھی، پہلے جاری تھی، اسلام آیا، بیچ میں جمہوریت کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر اسلام نے جب ایک اصول دے دیا، ایک بات
بات کر دی, شراب پہ پابندی لگا دی, اس کے بعد سے حرام پہلے بھلے لوگ پیتے ہوں اور چیزوں کے اندر فیصلہ کر دیا, تو اب سیدنا امیر معاویہ کے دور میں اگر وہ حالات سازگار نہیں تھے تو 20 سال حکومت رہی, سازگار بناتے اس کو, دین کی ہدایت پہ عمل کرنے کی طرف آگے بڑھتے. اسلام نے جب ایک دھارا بدلا ہے نظم اجتماعی اور انتخاب کے معاملے میں جمہوریت اور امرهم شورى بینہم سے, تو پھر اس کو واپس کیوں لوٹایا, آگے جاتے نا وہاں سے. یعنی وہ سب تنہا کرتے, کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ان کے مقابل میں جو لوگ آئے انہوں نے کیا کوئی نظام پیش کیا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہم اصل میں حال کو ماضی میں داخل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس وقت جمہوریت کو ایک قابل عمل نظام کے طور پر دیکھ رہے ہیں, وہ بن گیا ہے, دنیا میں دساتیر موجود ہیں, ہمارا ایک ذہنی افق ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی سوچنا چاہیے تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا. جو لوگ مقابل میں کھڑے ہیں وہ کوئی اس کا حل پیش کر رہے ہیں, ان کی کوئی تجویز ہے؟ اگر تاریخ میں آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. بعد میں جو خروج ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے تو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خاندانی بنیاد پر اپنے لیے حکومت طلب کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب؟ اگر موقع ملے تو کبھی نفس زکیہ کی اور منصور کی خط و کتابت پڑھ لیجئے گا. یعنی کیا بعد میں جو لوگ اہل بیت میں سے اٹھے, جو لوگ علویوں میں سے اٹھے, جن لوگوں نے خروج کیے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امرهم شورى بینہم کی بنیاد پر نظم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مقابل میں بتائیے کوئی فکر پیدا ہوگا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں گے نا انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا اس کو. کہ کوئی متبادل چیز موجود تھی, کوئی متبادل چیز آنی چاہیے پہلے سامنے. کیا وہ ان کے مقابل میں کھڑی ہوئی شخصیات پیش کر سکیں؟ ان کے بعد جن لوگوں نے بغاوتیں کی کیا وہ پیش کر سکے؟ بعد میں جو لوگ نئے علم لے کر اٹھے جیسے عباسی اٹھے وہ پیش کر سکے؟ 100 سال بعد پیش کر سکے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر جب آپ کے ہاں آپ کا قانون مرتب ہونا شروع ہوا, یعنی آپ کی فکر, تو کیا آپ کے فقہا, آپ کے متکلمین پیش کر سکے؟ ہمارے ہاں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ چیز اجماعی طور پر اختیار کر لی گئی کہ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ اب قیامت تک صرف قریشی ہو سکتا ہے. یعنی جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کیا تھا اس فیصلے کو مسلمانوں کے علم نے اس طرح سمجھا ہے. تو خدا کے لیے آپ اس حال کو ماضی میں داخل کر کے لوگوں کو مجرم نہ ٹھہرائیں. مسلمانوں کا پورا علم, وہ سارے کے سارے کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیا کہیں گے کہ آپ کے تمام فقہا, تمام متکلمین یہ قریش کے اعلی کار بن گئے تھے. فکر کی سطح یہی ہے. یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب کہا تھا کہ الائمۃ من قریش, تو اب قیامت تک قریشی ہی ڈھونڈنا پڑے گا. یعنی پاکستان بن گیا ہے. اب اگر آپ اپنی پرانی 1000 سال کی پوری فقہ کو دیکھیں یا علم کلام کو دیکھیں یا سیاسی مباحث کو دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بے شک جمہوریت ہے, لیکن کون لوگ کانٹیسٹ کریں گے, امیدوار کون ہوں گے؟ قریشی ہو سکتے ہیں, ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے. یہ تو عثمانیوں کے آنے کے بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ کیا بحث ہم کر رہے ہیں. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ جو تھا یہ کوئی ابدی فیصلہ ہی نہیں تھا. یہ تو آپ نے 2 جماعتوں کے درمیان فیصلہ کیا. ایک قضیہ اس وقت موجود تھا, آپ کے بعد کیا صورتحال ہے اس میں آپ نے فیصلہ کر دیا. اس پر ایک بڑی لطیف بحث ایک زمانے میں ہوئی تھی مولانا سید ابوالحسن صاحب مودودی اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کے درمیان. لوگوں کو چاہیے کہ اس بحث کو پڑھیں, انہیں بصیرت حاصل ہوگی. اس سے پہلے 2 آراء تھیں کہ یہ جو الائمۃ من قریش ہے یہ ایک ابدی شرعی حکم تھا. دوسرا نقطہ نظر مولانا ابوالکلام آزاد نے پیش کیا تھا کہ یہ خبر تھی, اطلاع دی گئی. استاذ امام نے یہ کہا کہ یہ قضیے کا فیصلہ تھا, نہ یہ امر تھا نہ یہ خبر تھی. یہ در حقیقت ایک قضیے کا فیصلہ تھا کہ اس وقت انصار اور قریش 2 جماعتیں, جیسے آج پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, ان کے مابین فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کی تائید مثال کے طور پر مسلم لیگ کو حاصل ہے, اکثریت کی تائید پیپلز پارٹی کو حاصل ہے. تو آپ نے اس وقت ایک فیصلہ سنایا ہے اور بالکل مبنی بر حقائق فیصلہ ہے, مبنی بر اصول فیصلہ ہے. یہ کوئی ابدی شریعت کا حکم ہی نہیں تھا, ایک قضیے کا فیصلہ تھا, ایک قضیہ جو پیش آ سکتا تھا, حضور نے اس کا فیصلہ فرما دیا. تو یہ فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کے بعد ظاہر ہے کہ آنے والے حالات میں کیا تبدیلیاں آئیں گی, کیا تغیرات آئیں گے, زمانے کا عرف کیسے تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یہ فیصلے آپ کو کرنے تھے. آپ نے جو فیصلے کیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی ایک شخص کو آپ متون نہیں کر سکتے. یہ اس زمانے کا جو کچھ دستور اور قاعدہ تھا اور عرف تھا اسی پر فیصلے ہوئے ہیں. یعنی جو جمہوری نظام قائم کیا گیا تھا وہ جمہوری نظام ایک محدود علاقے میں قابل عمل تھا, وہ چلا بھی, اس کو چلانے والے لوگ بڑے غیر معمولی تھے, انہوں نے اس کو کامیاب کر کے دکھایا.
لیکن آگے کے لیے اس کو ایک باقاعدہ نظم میں تبدیل ہونا تھا. تو اگر آپ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ اوپر بیٹھا ہوا حکمران نہیں بنایا کرتا، یہ اصحاب فکر بنایا کرتے ہیں. یعنی اس وقت جو جمہوری نظام بنا ہوا دنیا میں چل رہا ہے یہ اصحاب فکر نے بنایا ہے. اس کی بنیادیں فلسفیوں نے قائم کی ہیں، حکماء نے قائم کی ہیں. اس میں بہت غیر معمولی تصنیفات ہوئی ہیں، اس کی اساسات واضح کی گئی ہیں، فطرت میں اس کے مقاصد متعین ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر تجربات سے، ٹرائل اور ایرر سے، صحیح و خطا سے یہ نظام صدیوں میں جا کے بنا ہے. نظام اس طرح بنتے ہیں، آپ 20 سال میں توقع کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو الہام ہو جاتا اور وہ بنا دیتے؟ نہیں بن سکتا تھا. جو کچھ تھا وہ یہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا اس کو چھوڑ دیا جائے اور لوگ لڑتے مرتے رہیں اور اس طرح پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کا جو بندوبست قرآن کے منتقل کرنے کا، سنت کا، حدیث کا، وہ سب کی سب بساط لپیٹ دی جائے اور مسلمان بھی اسی طرح سے سرگرداں رہ جائیں جس طرح کے یہود و نصارہ ہیں. اور یا یہ ہے کہ اس سلطنت کو قائم رکھا جائے. اس کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ بالکل شعوری فیصلہ کیا کہ ہم ملوکیت کو اختیار کر رہے ہیں. میرے نزدیک بحث یہ نہیں ہے کہ خلافت ملوکیت میں بدلی یا نہیں بدلی، یقیناً بدلی، اور بہت شعور کے ساتھ بدلی، اور بہت صحیح فیصلے کے نتیجے میں بدلی. اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں. خان صاحب، بہت ہی اہم اور بڑی ہی تاریخی اہمیت کی گفتگو آپ نے فرمائی. نئے دریچے واہ ہوئے، نئے عقدے کھلے. یہ مجبوری، وہ متبادل بیانیہ تو خود سیدنا امیر معاویہ کے سامنے تھا. کیا تھا؟ پہلی دفعہ آپ نے اس طرح کھول کے بتایا. لیکن کچھ سوالات ابھی بھی میرے ذہن میں اٹھتے ہیں. اگر یہ سب کرنا ہی تھا تو کرنے کے لیے اس وقت ملوکیت ہی میں کچھ اور انتخابات بھی تھے، اس کو سیدنا امیر معاویہ نے کیوں نہیں اپنایا؟ معاہدہ حسن کا کیا ہوا؟ اور اس کے بعد نواسہ رسول کو شہید کرنا، یہ سارے مضمرات امت میں کیسے سامنے آئے؟ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.